اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں جو آج کل موسٹلی لوگوں کا مسئلہ ہے، جن کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ نماز میں ہمارا دل حاضر نہیں رہتا۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ نماز میں اپنا دل حاضر ہم کیسے رکھیں۔ تو سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کریں اور وضو کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ جیسے جیسے وضو کا پانی آپ کے اعضاء سے بہہ رہا ہے ویسے ویسے آپ کے گناہ بھی بہہ رہے ہیں اور آپ پریشانیاں دھو رہے ہیں یا آپ کی پریشانیاں دھل رہی ہیں، کیونکہ آزمائشوں میں اکثر ہماری دعاؤں کو ہمارے گناہ روکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے گناہ دھلنے لگتے ہیں ویسے ویسے دعاؤں کے راستے بھی کھلنے لگتے ہیں، اور بہترین طریقے سے مکمل وضو کرنے سے ہماری نمازوں میں بھی بہت بہتری آتی ہے۔ پھر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے جو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ ہے اپنے موبائل فون کو سائلنٹ موڈ پر لگا دینا، کیونکہ ایسا کرنے سے جب سوشل میڈیا کا یا پھر کسی اور ایپ کا نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ کا دھیان اس کی جانب نہیں بٹے گا، اور ایسے شیطان آپ کی سوچ کو بار بار اس نوٹیفیکیشن کی طرف نہیں لے جا پائے گا کہ جلدی سے دیکھ لوں کہ کس کا میسج آیا ہے۔ اپنا موبائل فون سائلنٹ موڈ پر لگانے کے بعد آپ نے فوراً نماز پڑھنی شروع نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے کچھ دیر کے لیے ٹہلنا ہے اور جا نماز پر کھڑے ہو کر خود کو تیار کرنا ہے کہ اب میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں یا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اپنی نیت کا محاسبہ کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ اور عظیم ہستی کے سامنے اب میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں یا میں کھڑے ہونے جا رہی ہوں۔ ایسا کرنے سے آپ کا نماز پر فوکس اور بہتر ہو جائے گا۔ نیت پکی کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دل میں یہ سوچنا ہے کہ میرے سامنے اللہ ہے اور میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں یا میں اس کے سامنے جھک رہی ہوں۔ آپ نے اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کو نماز میں مزہ آنے لگے گا اور آپ کے اندر یہ اعتماد والی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی صحبت میں ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کے مراحل میں ہوں، اور یقین کریں اس سے بہترین دنیا کا کوئی اور احساس نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان لفظوں کے معنی پر بھی غور کرنا ہے جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایسے سمجھ کر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز بھاری نہیں لگے گی، بلکہ نماز سے دل ہلکا ہونے لگے گا اور نماز میں سکون ملنے لگے گا، اور آپ اپنے دل کو اللہ کے اور قریب محسوس کریں گے۔ اور پھر آپ نے ساری نماز یہ سوچتے ہوئے پڑھنی ہے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ کوئی نماز نہیں آنی، اس کے بعد آپ کو توبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اس کے بعد آپ کے رب سے فائنل ملاقات ہونی ہے۔ ایسا سوچنے سے آپ نماز کے ساتھ ایموشنل اٹیچ ہو جائیں گے اور آپ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ اس نماز کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھیں، اور ایسا کرنا آپ کی نماز میں خشوع پیدا کر دے گا اور اللہ کو آپ سے راضی کر دے گا۔ شکریہ۔